اللہ جس پہ چاہے اپنی رحمت نازل کرے، اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ یہ کافر کون ہوتے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل نہ ہو؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے رحمت کرے، اس جملے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات ہوا، اور اسی جملے سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت کا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اور بڑی رحمت جو یہاں پہ مقصود ہے، مراد ہے، وہ کون سی ہے؟ نبوت، قرآن کا نزول، یعنی کہ اللہ نے جناب محمد پہ اپنا کلام نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ وحی نازل کی، انہیں نبوت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچنے والے کہ اس پہ نازل ہو اور اس پہ نازل نہ ہو۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نہ نازل ہوا ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ، مکہ کے کسی عظیم آدمی پہ قرآن نازل ہوتا، اس کو نبی بنایا جاتا، طائف کے کسی عظیم آدمی پہ نبوت نازل ہوتی، وحی نازل ہوتی، اس پہ قرآن نازل ہوتا، نبی اس کو بنایا جاتا۔ یہ محمد یہ کوئی عظیم آدمی نہیں ہے، نہ مکہ میں ایک عظیم آدمی ہے، نہ طائف والے اس کو عظیم آدمی سمجھتے ہیں، اس پہ نبوت کیوں نازل ہوئی ہے؟ اگر نبوت واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو وہ اس پہ نازل کیوں ہوئی؟ اگر یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی عظیم آدمی پہ نازل کرتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کس پہ نازل ہو کس پہ نازل نہ ہو اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے نزول کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول اور سفیر بنا لیتا ہے، اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول، نبی اور سفیر بنا لیتا ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ سوچ مکہ والوں کی بھی تھی کہ اگر محمد نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبوت ان کو نہیں ملنی تھی، مکہ مدینہ کے کسی عظیم آدمی کو ملتی، اور یہی سوچ یہودیوں کو بھی تھی کہ اگر نبوت ملنا ہوتی تو وہ ہماری نسل میں سے کسی کو ملتی، بنو اسحاق میں سے کسی کو ملتی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو ملتی، بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتی۔ جتنے نبی پیچھے سے چلے آ رہے ہیں سب بنو اسحاق میں سے ہیں، اور یہ محمد بنی اسحاق میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یہ نبی۔